اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال جاننے کے بعد اب کتاب اللمع کی خصوصیات. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فن اصول فقہ میں جو کتابیں تصنیف فرمائی ہے، 3 کتابوں کے نام اس سے پہلے ان کی مؤلفات اور مصنفات میں آ چکے ہیں. التبصرہ فی اصول الفقہ کے بعد آپ نے اللمع لکھی. اللمع تقریباً 6 خصوصیات کی حامل ہے اور 6 ایسے اس کے امتیازات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کتاب اللمع دیگر اصول کی کتابوں سے الگ ہو جاتی ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللمع کے اندر بہت ہی آسان اسلوب اور تعبیرات استعمال کی. الفاظ میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی دشواری نہیں. اصول فقہ کی دیگر کتابوں میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. ویسے بھی اصول فقہ کا جو فن ہے بظاہر اس کے سمجھنے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے، تو امام شیرازی کی آسان تعبیرات کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کتاب کا سمجھنا بہت آسان ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتاب اللمع ایک ایسی فن اصول کی کتاب ہے کہ جو اصول فقہ کے جتنے بھی مباحث ہیں تمام مباحث کو شامل ہے. تمام مباحث اس میں آ جاتی ہیں. اصول فقہ کی تعریف سے لے کر کلام اور خطاب کی قسموں سے لے کر تو دلائل متفق علیہا اور دلائل مختلف فیہا تمام کا بیان اس میں. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اللمع التبصرہ کے بعد تصنیف فرمائی ہے، اس لیے اس اللمع میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پختہ آراء ہے وہ شامل ہو گئی. کچھ جگہ پر آپ دیکھیں گے اللمع میں کہ آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تبصرہ میں تو میں نے یہ رائے اختیار کی، لیکن اب میرا نظریہ بدل گیا ہے اور اب میں نے یہ رائے اختیار کیا ہوں اللمع میں. تو یہی آپ کی پختہ رائے اور راجح قول مانا جاتا ہے، آپ کی طرف جو نسبت ہوتی ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللمع کے ابتدا میں کچھ خاص اصطلاحات کی تعریفات بیان کی. علم، ظن، جہل، شک اور ان کے متعلقات کی جو تعریفات ہیں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللمع کے ابتدا میں اس کو بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، جن کو سمجھنے کی وجہ سے بقیہ کتاب کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، مدد ملتی ہے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللمع میں جن اصول اور ضابطوں کے اندر کچھ اختلاف پایا جا رہا ہے وہاں پر محل اختلاف، وجہ اختلاف کو بھی بیان کیا ہے اور مسئلے کو قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے.
مسئلے کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ کی مقبولیت کی بات یہ ہے کہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی بہت سے علماء نے شروحات لکھی ہیں۔ خود امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اللمع ہے، جو اگرچہ مستقل کتاب کی حیثیت لگتی ہے، لیکن اس کتاب کے بھی جو اجمالی مباحث ہے وہ اس میں بڑے شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ آئے ہیں شرح اللمع۔ ان کے علاوہ علامہ ضیاء الدین قردی، مسعود الیمانی، ابو محمد البغدادی، یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اللمع کی شروحات لکھی ہیں۔ تو یہ 6 خصوصیات ہیں کتاب اللمع کی، 6 خصوصیات ہیں۔ اب ہم باضابطہ طور پر کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا ہے اللمع فی اصول الفقہ۔ اللمع لمع سے، لمع کے معنی چمکنا، روشن ہونا۔ چونکہ یہ کتاب فن اصول فقہ کے طالب علم کے لیے اور اس کے سمجھنے کا ارادہ کرنے والے کے لیے ایک روشنی ہے، ایک رہبری دیتی ہے، اس لیے آپ نے اس کا نام بھی اللمع رکھا۔ اور کتاب کے نام کے بعد ایک شعر ہے جو آپ کتاب میں دیکھیں گے، ان شئت شرع رسول اللہ مجتہدا تفتی وتعلم حقا کل ما شرع۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مجتہد بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں، یعنی لوگوں کو مسائل بتائیں اور شریعت کے تمام احکامات کی لوگوں کو تعلیم دے، آپ یہ اگر چاہتے ہیں تو پھر امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جن مسائل کی طرف رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں اسے غنیمت جان کے مقصد بنا لیجیے۔ فاقصد ہدیت ابا اسحاق مغتنما، امام ابو اسحاق شیرازی آپ کی جن اصول اور ضابطوں کی طرف رہبری کر رہے ہیں ان کو غنیمت جان کر مقصد بنا لیجیے۔ وَدْرُسْ تَصَانِیفَهُ، امام شیرازی کی تصانیف کو پڑھیے۔ ثُمَّ احْفَظِ اللُّمَعَ، پھر آپ لمع کو بھی یاد کیجیے، لمع کو بھی زبانی یاد کیجیے۔ تو گویا کہ اس کتاب میں جو ضابطے بیان ہوئے ہیں وہ ضابطے آپ کو زبانی یاد کرنے۔ مقدمۃ المؤلف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا ابواب رحمتک یا ذا الجلال ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یہ دعائیں بھی پڑھ لیجیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی ابتدا اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آل کا مضمون بڑا وسیع ہے، اہل بیت بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں، تو تمام صحابہ آل میں۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو یہ رحمت اور برکتوں کے معنی میں۔ کتاب کی ابتدا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس حدیث مبارک سے تبرک حاصل کرنے کے لیے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ ناتمام، ناقص، نامکمل رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے استناس کے اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آگے آپ کے ایک